السلام علیکم ناظرین کرام، امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج۔ پروگرام ہے پیغام پاکستان۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ تعالی، ماہر تعلیم ہیں، مفسر قرآن ہیں، فیکلٹی کے ڈین ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، اور آپ کا بہت وسیع تجربہ ہے سماجیات میں، اس لیے ہمارے اس پروگرام میں آپ خبروں پر اپنا قیمتی تبصرہ اور تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحب، مشرق وسطیٰ کے معاملے میں ایک عرصے سے خاص طور پر امت مسلمہ کے جسد پر ایک زخم لگا ہوا ہے اور رس رہا ہے، انسانیت کا بھی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال امت مسلمہ کا تو بڑا قریبی سے تعلق ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ کی آمد سے پہلے بزور ٹرمپ نے اس کو سیز فائر کروایا، اور پھر جو لوگ تھے قیدی ان کا تبادلہ شروع ہوا۔ پھر انہوں نے ایک بات کی کہ ان لوگوں کو مصر اور اردن وغیرہ میں چلے جانا چاہیے، غزہ کو، اس پر بات ہوئی۔ اب پھر نیتن یاہو منگل کے روز ملاقات ہوئی ٹرمپ سے، ٹرمپ نے اس کے لیے کرسی رکھی۔ اس پر بھی لوگوں نے بات کی کہ ایک ایسا شخص جو عالمی عدالت سے جنگی جرائم کا مرتکب پایا گیا ہے، اس کے لیے ٹرمپ کا عزت افزائی کے لیے کرسی رکھنا، یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے ان باتوں پر جو ظاہر ہے ہیومن رائٹس کی جو باتیں ہم کرتے ہیں، انصاف کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک جو بات کی میڈیا ٹاک میں، وہ بڑی چونکا دینے والی بات تھی۔ ٹرمپ نے کہا کہ یہ جو غزہ کا خطہ ہے یہ امریکہ کو دے دیا جائے، امریکہ اس میں بڑا شاندار شہر بنائے گا، تعمیرات کرے گا۔ تو صحافی نے سوال کیا کہ یہ آپ کس طرح لے سکتے ہیں، کس قانون کے تحت لے سکتے ہیں، یہ امریکہ کا تو خطہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، میں اونرشپ چاہ رہا ہوں اس کی کہ یہ مجھے ملے اور میں بڑا شاندار اس کو بناؤں، اور یہ سارے جو لوگ غزہ کے ہیں 20-25 لاکھ یہ کسی اور جگہ منتقل کر دیے جائیں۔ اس پہ ظاہر ہے بڑا مصر کی طرف سے رد عمل آیا، مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کی طرف سے بھی رد عمل آیا، اور خاص طور پر سعودیہ کے جو وزیر خارجہ ہیں ترکی الفیصل، انہوں نے تو ایک کھلا خط لکھا ہے، اس میں بڑے نکات بھی اٹھائے ہیں، وہ آپ کی نظر سے بھی میرے خیال گزرا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس تازہ سینیریو میں جو بیچارے ہمارے بھائی فلسطینی، ان پر جارحانہ عزائم کی نگاہ رکھ لی ہے ٹرمپ نے، اور وہ ایک عالمی طاقت بھی ہے، اور وہ کر گزرتے ہیں جب کرتے ہیں ایسا کچھ، اگرچہ رد عمل آ رہا ہے۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں مستقبل مشرق وسطیٰ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ کو یہ معلوم ہے کہ امریکہ کے اوپر ایسی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، مثال کے طور پر دی راگ سٹیٹ، کہ اس کو بدمعاش ریاست کہا گیا ہے، اور وہ اسی طرح کے اقدامات کی وجہ سے کہا گیا ہے، اور پوری دنیا کے اندر امریکہ کے جو اس کا تاثر بنتا ہے وہ اس طرح کا اس لیے بنتا ہے کہ وہ جیسا غزہ کے بارے میں اور ٹرمپ نے جو مختلف آ کے اپنے اظہار کیا ہے آئندہ آنے والے عزائم کا، تو اس سے یہی تاثر بنتا ہے کہ یہ کیا بات ہے جی، کہ آپ ہر جگہ پہ پوری دنیا پہ آپ کوئی راک سٹیٹ ہیں، آپ کیوں پوری دنیا میں ہر جگہ پہ لوگوں کے اوپر دھونس اور دھاندلی جمانا چاہتے ہیں۔ اور پھر خاص طور پہ جو ٹرمپ ہے، یہ تو ایک بالکل ایک یعنی عجیب و غریب سا کردار ہے۔ ودن امریکہ بھی اس کو کوئی بہت سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا، اور پوری دنیا میں بھی اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا، اور پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب وہ امریکہ سے ووٹ لے کے آیا ہے۔ میں وہی عرض کرتا ہوں کہ اس کے باوجود کہ وہ جب ووٹ لے کے آیا ہے تو امریکہ کا صدر بن گیا ہے، اور امریکہ کا صدر بن کے میں نہیں سمجھتا کہ پوری دنیا کی کسی بھی ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی اتنے بڑے عہدے کے اوپر، اور خاص طور امریکہ جیسا ملک ہے تو ان کا کوئی کردار نہ ہو، اور ان کے بغیر ان کی مرضی کے ایک بندہ جو ہے وہ انتخاب ہو گیا ہو، یعنی پورے سسٹم کو پامال کر کے کوئی صدارت میں آ ایسا جائے۔ نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی عزائم ہیں وہ اکیلے ٹرمپ کے نہیں ہیں، وہ اس کے ریاستی عزائم ہیں، اور جو ٹرمپ کے ذریعے سے اور اس طرح کے کردار کے ذریعے سے اگلوائے جا رہے ہیں۔ رہ گئی بات غزہ والوں کی، تو غزہ والے جو ہیں وہ وہاں کے مالک ہیں، وہ وہاں کے پناہ گزین نہیں ہیں کہ وہاں سے ان کو نکال دیا جائے۔ اور جو رد عمل آیا ہے سعودیہ کی طرف سے یا مختلف ممالک کی طرف سے، جو آپ نے کھلے خط کا ذکر کیا، تو اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہ بیچارے، یہ تو اصل فلسطینی تو یہ ہیں، تو آپ
گھر کے مالکوں کو نکال کے آپ اس کے مالک بننا چاہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ قبضہ کرنے کی، یہ دیکھیں، یہ تو امریکہ ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اور طاقت کے بل بوتے پر وہ اس طرح کے عزائم کا اظہار کر رہا ہے۔ تو ایک طرف اللہ کی منصوبہ بندی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک منصوبہ بندی ان کی ہے اور ایک منصوبہ بندی اللہ کی ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کا منصوبہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ دنیا کی کوئی طاقت کھڑی ہو یا نہ ہو، لیکن یہ تو ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو ہیں، جس طرح پختہ ایمان کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی مدد ضرور ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی اس وقت تک اپنے آپ کو یعنی زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور جتنی شہادتیں پیش کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اور اگر ان کی نیتیں خالص ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے ملک بھی مل جائیں، ساری دنیا بھی مل جائے تو وہ ان کا کوئی نقصان کر سکے۔ یہی تو عقیدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار ہوئے تھے، تو انہوں نے چند باتیں جو سکھائی تھیں، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ ساری دنیا اگر تیرا نقصان کرنا چاہے تو اللہ نہ چاہے تو تیرا نقصان نہیں ہو سکتا، اور ساری دنیا جڑ جائے کہ وہ تیرا فائدہ کرنا چاہے تو اگر اللہ نہ چاہے تو وہ تیرا فائدہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت غزہ والے فلسطینیوں کی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ پوری دنیا اگر ایک طرف جڑ جائے تو یہ صرف اللہ کی مدد سے یہ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اللہ کی مدد انشاءاللہ یقیناً ان کے ساتھ ہے۔ اگرچہ انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور دنیا کی میں سمجھتا ہوں تاریخ میں یہ سب سے بڑی قربانیاں ہیں، اور جو لاکھوں انہوں نے شہید کروائے ہیں، پورا کا پورا غزہ ملیے میٹ ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے جذبات میں کمی نہیں آئی، ان کے عزائم میں کمی نہیں آئی، اس کے مرال میں کمی نہیں آئی، اور وہ اس قدر خوش ہیں اور وہ اس قدر پرجوش ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ صحیح کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں قبول فرمائے، اور باقی جو 57-58 اسلامی ملک ہیں ان کو بھی یہ توفیق دے کہ یہ ان کی مدد کرنے کے لیے میدان عمل میں آ جائیں۔ دیکھیں، آج تو کھلا خط ہے، یا 1-2 عرب ملکوں کی طرف سے رد عمل ہے، اگر پوری دنیا کے مسلمان ممالک باہم جڑ جائیں اور مل کر ایک حکمت عملی کا اظہار کر دیں، اور وہ کہیں کہ ہم اس موقف پہ کھڑے ہیں، تو امریکہ اپنی نہیں منوا سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دھونس اور دھاندلی کے ذریعے سے اتنے ممالک کے خلاف جو ہے وہ کوئی اقدام کرے اور اتنے ممالک کی مخالفت کے باوجود کروا لے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اندر سے ہی مینج ہو جاتے ہیں لوگ، امت مسلمہ ہی ساتھ مینج ہو جاتی ہے، مسلمان ممالک کے ساتھ ان کے مل جاتے ہیں۔ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ غزہ والوں کے لیے مشکل ہو سکتی ہے، لیکن ہم جو بھی تجزیہ کریں وہ اس کی بنیاد کوئی یعنی فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ہیں۔ غزہ والوں کے پاس کیا طاقت ہے سوائے اللہ کی طاقت کے، اور ہم فیکٹس کی بنیاد پر تجزیہ نہیں کر سکتے، صرف ایمان کی بنیاد پر کر سکتے ہیں۔ اور جب اللہ کی طاقت کسی کے ساتھ ہو تو ان کو کبھی ہرایا نہیں جا سکتا۔ اس بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے، اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ غزہ والے ہی کامیاب ہوں گے۔ بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، یعنی ایک طرف امت مسلمہ کی بات اور امریکن اسٹیٹ کی بھی آپ نے بات بتائی کہ ان کے دوہرے معیار ہیں، یعنی اندازہ کیجئے کہ ٹرمپ کا یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ جس قدر صلاحیت ہے اسرائیلیوں میں، جس قدر ذہانت ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کے اعتبار سے، سائز کے اعتبار سے جگہ ان کے پاس کم ہے، تو ان کی ذہانت کی بدولت ان کی جگہ بڑھانی چاہیے۔ تو کہنے لگا یہ جیسے میری ٹیپ پہ ایک پڑا ہے پین، اتنی سی جگہ ہے، ان کی جگہ زیادہ کرنی چاہیے۔ یعنی ڈاکٹر صاحب بالکل واضح ہیں کہ اصول کیا ہیں، رولز کیا ہیں، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے یہ جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں۔ اصول کیا ہیں؟ وہ تو اصولوں پہ بات ہی نہیں کر رہے، وہ تو طاقت کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں، اور جو طاقت کی بنیاد پر بات کر رہا ہوتا ہے، یہ ایک طاقت والی کہانی ہمیشہ نہیں چلتی، ہر کہانی کا ایک اینڈ ہوتا ہے، اور ہر عروج کو زوال ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ صرف اپنی طاقت پہ دھونس اور دھاندلی کے ذریعے سے وہ لوگوں کے حقوق غصب کرتے جائیں اور ان کو کوئی ان کا اینڈ نہ آئے؟ یہ تو کبھی نہیں ہوتا۔ تو ظاہر ہے اگر وہ ایسا کریں گے، پہلی تو بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا کریں گے نہیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر وہ اپنا انجام دنیا میں دیکھ لیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ نہیں کہ ٹرمپ نے غزہ کے حوالے سے ایسی بات کی، اس کے میں اور بھی جو اسٹیٹمنٹس دیکھ رہا ہوں، مثلا ایک تو ہم نے اس پہ ذکر بھی کیا تھا کہ اس نے کہا کہ پاناما کی نہر بھی ہم نے واپس لینی ہے، پھر وہ کہتا ہے کینیڈا جو ہے یہ ہماری 51ویں ریاست ہونی چاہیے، پھر گرین لینڈ کے حوالے سے بڑا مسئلہ چلا ہوا ہے کہ اس پہ بھی قبضہ کرنا ہے، پھر یہ بھی ڈاکٹر صاحب اس نے کہا کہ یوکرین کو اگر امداد چاہیے تو وہ اپنی بیسٹ زمینیں ہمیں دے،
قیمتی زمینیں ہمیں دے. یعنی پوری دنیا پہ ٹرمپ صاحب چاہ رہے ہیں کہ ان دیکھیں نا کا قبضہ ہو جائے. ان کو کہتے ہیں توسیع پسندانہ عزائم. اور جب بھی کوئی ملک امریکہ کے علاوہ توسیع پسندانہ عزائم رکھتا ہے تو امریکہ ہی اس کے خلاف جو ہے وہ سب سے پہلے میدان عمل میں آتا ہے. اب امریکہ جب توسیع پسندانہ عزائم اور ہمیشہ سے رہا ہے، یہ ویتنام کس لیے گیا تھا، یہ افغانستان کس لیے آیا تھا، اور جب جہاں گیا ہے یہ توسیع پسندانہ عزائم کے ساتھ گیا ہے. لیکن اب یہ کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اگر اس کو ناکامی ہو سکتی ہے اور کئی سال کی جد و جہد اور لاکھوں کروڑوں ڈالر جو ہے وہ ضائع کرنے کے بعد اگر اس کو افغانستان سے بھی واپسی کرنا پڑ رہی ہے اور پڑ گئی ہے اور یہ چلا گیا ہے اور ویتنام سے بھی واپس ہوا ہے، تو یہ اس طرح کے عزائم جو ہیں کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے. اور اس کو سبق لینا چاہیے اپنے سابقہ جو کہانیاں ہوئی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو کمزور دیکھ کر یہ سمجھے گا کہ اس کا کام ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک کہانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جب چلتی ہے تو وہ بے آواز ہے. بالکل صحیح. ناظرین اکرام، بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے بات یاد دلائی ہمیں بھی اور امریکن صدر کو بھی کہ اگر اتنی جنگوں میں اتنے ڈالر اور اتنے فوجی جھونکنے کے بعد بھی رسوائی ہی ملی ہے مختلف ملکوں پہ، تو کیسے ممکن ہے کہ ٹرمپ اپنی ایک خبتی انداز میں چند چیلنج کرے اور وہ سارا کچھ اس کی جھولی میں آ گرے؟ اللہ بیسٹ پلانر ہے، انشاءاللہ اللہ کا ہی پلان چلے گا. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب، غزہ کی ہم نے بات کی، اب کشمیر کی بات کر لیتے ہیں. اور اقبال بھی مجھے یاد آتا ہے کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. غزہ کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن کشمیر میں بھی معاملہ اسی طرح ہے. تو 5 فروری ہے، کشمیر کو آج لوگ یاد کر رہے ہیں، ان کے حق خود ارادیت کو اور ان کی اس آزادی کو جس کو دبا لیا گیا ہے اور اس آواز کو. امریکہ ڈاکٹر صاحب یعنی کشمیر کے حوالے سے بھی ایک عرصہ اس کی یہی پالیسی رہی کہ یہ 2 طرفہ جو ہے ووٹنگ ہونی چاہیے اور ان کی جو حق ارادیت ہے اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. وہاں کے حوالے سے، مشرق وسطیٰ کے حوالے سے بھی یہی تھی کہ چلیں 2 ریاستی حل ہونا چاہیے. لیکن دنیا جبر کی طرف جا رہی ہے، طاقت کے ذریعے سے جو کر رہی ہے. تو اب کشمیر کو بھی ہم یاد تو کر رہے ہیں، اب یاد بھی تھوڑا سا کم ہی کر رہے ہیں کہ شاید یاد کرنے کا کوئی فائدہ تو ہوتا نہیں. اب وہ نعرے بھی کم ہو گئے ہیں، وہ وعدے بھی کم ہو گئے ہیں، وہ جلسے بھی کم ہو گئے ہیں، وہ جذبات بھی کم ہو گئے ہیں. تو کیسے آج ہم تذکرہ کریں کشمیر کا؟ وہ جس کمی کی آپ بات کر رہے ہیں اس کمی کو دور کرنے کے لیے آج کا دن رکھا گیا 5 فروری. جی. اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر والدین کا دن منانے سے، ماں کا دن منانے سے ماں کے حقوق ادا ہو جاتے ہیں اور والد کے دن منانے سے والد کے حقوق ادا ہو جاتے ہیں، تو پھر کشمیر کا دن منانے سے کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا. محض دن منانے سے، تو محض دن منانے سے. تو لیکن بہرحال آپ نے جو بات کی کہ اس میں کمی آ گئی ہے، اس کمی کو پورا کرنے کا ایک کام تو دیتا ہے دن منانا. اور یہ 1990 میں غالباً قاضی حسین احمد جو جماعت اسلامی کے امیر تھے اس وقت رحمہ اللہ، ان کی تجویز تھی کہ یہ کشمیر کا ایک دن منایا جائے. تو بہرحال انہوں نے جس وجہ سے تجویز دی، ان کی نیک نیتی اپنی جگہ. لیکن اب تو لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کے اندر صرف کشمیر کا دن ہی منانا رہ گیا ہے اور باقی شاید ہم ساری جد و جہد جو ہے وہ چھوڑ چکے ہیں. خاص طور پہ دیکھیں 2019 میں جب انڈیا نے 370 آرٹیکل 370 اور 35A ختم کیے ہیں اور کشمیر کی صورتحال جو ہے قانونی طور پر تبدیل کر دی، خصوصی حیثیت ختم کر دی، اور اس کو عام ریاست بنا دیا، اور وہاں کی زمینیں جو ہیں وہ باقاعدہ ہندوؤں کو خریدنے لگ گئے، اجازت مل گئی، ہندوؤں کو اجازت مل گئی کہ وہ خریدنا شروع کر دیں اور خریدنی شروع بھی کر دیں. اور ظاہر ہے اس کی خصوصی حیثیت ختم ہو گئی. تو اس کے بعد پاکستان کو جو چاہیے تھا کہ پاکستان عالمی عدالت میں جاتا، پاکستان اس کے خلاف جو ہے وہ ایسے اقدامات کرتا کہ وہ جو خصوصی حیثیت ہے وہ قائم رہتی. تو ظاہر ہے اب دیکھ لیں 2019 سے لے کر اب 2025 میں ہم بیٹھے ہیں تو 6 سال ہو گئے ہیں، 7 سال، اور اس دوران کوئی ایسے اقدام نہیں کیے گئے. اور گویا وہ ہضم ہو گئی ہے بات، جو اس کی خصوصی حیثیت ختم ہونے والی بات ہضم ہو گئی ہے اور سب لوگ جو ہیں وہ چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ کمی ہو گئی ہے، تو میرے خیال میں اس طرح سے کشمیریوں کے حقوق حاصل نہیں کیے جا سکتے. پاکستان کو عالمی عدالت میں بھی جانا چاہیے اور پاکستان کو جس طرح ہم کہتے ہیں
کہ ان کی اخلاقی اور ہر طرح کی مدد جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے، اور اس کے علاوہ اس کو بہرحال ورلڈ لیول پہ اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے کہ ان کی خصوصی حیثیت قائم رہے گی، اور وہ ظاہر ہے اس طرح سے وہ نہیں ہے کہ اس کو انڈیا اپنا حصہ بنا لے اور بس اس کے بعد ختم ہو جائے معاملہ، یہ نہ یہ ختم ہو سکتا ہے، اور بین الاقوامی قانون کے تحت امریکہ ایسا کر بھی نہیں سکتا، اور بین الاقوامی قانون کے جو ماہرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر بہت ساری جو وائلیشن ہوئی ہے عالمی قوانین کی، جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کی وائلیشن ہوئی ہے، اور ان کی بنیاد پر پاکستان یہ مقدمہ بھی جیت سکتا ہے، اور اس کو جو کشمیری ہیں وہ کشمیری خود اٹھ کے تو جانے سے رہے کہ وہ عالمی عدالت میں چلے جائیں، تو جانا تو کسی اسٹیٹ کو ہی پڑے گا، اور پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑا اسٹیک ہولڈر ہے، اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ عالمی عدالت میں یہ کیس کرے، تو بین الاقوامی قانون کے تحت بھی وہ آج بھی وہ واپس ہو سکتے ہیں، جو آرٹیکل 370 اور 35A ختم کیے گئے تھے وہ پھر واپس ہو سکتے ہیں اگر بین الاقوامی طور پر پاکستان پریشر ڈال کے اپنا قانونی حق جو ہے اور قانونی بنیاد پر، بین الاقوامی قانون کی بنیاد پر عالمی عدالت سے یہ فیصلہ کروا لے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ باقی رہی بات جو اس کے دیگر کوئی حل ہیں، اگر کوئی اس کا کوئی فوجی حل ہے، اس کا کوئی طاقت کے ساتھ حل ہے، تو نہ وہ اب تک ہو سکا ہے، اور نہ ہی کسی نے اس کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش کی ہے، اور بات اصل میں یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے اگر ان کو حق دیا تھا حق خود ارادیت، تو وہ حق خود ارادیت ان کو ملنا چاہیے، بات تو اتنی سی ہے، وہ ان کو پاکستان دلوائے، ان کو اقوام متحدہ دلوائے، یا عالمی عدالت انصاف دلوائے، کوئی بھی دلوائے، دنیا مر تو نہیں گئی، یا دنیا ختم تو نہیں ہو گئی، اپنے آپ کو مہذب دنیا کہنے والے ان کو جو وہاں کی آبادی ہے ان کو حق خود ارادیت نہیں دے رہے، تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور عالمی طاقتوں کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے، اور وہاں کے جو مقامی باشندے ہیں ان کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے، اور جس طرف وہ جانا چاہیں ان کو پورا حق ملنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑا سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، یعنی آپ نے عالمی عدالت کی بات کی، کیا محض اخلاق کی بنیاد پر طاقت کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے؟ یعنی میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا نا کہ عالمی عدالت نے نتن یاہو کو جنگی جرائم کا مرتکب قرار دیا ہے، اور اس کے لیے امریکہ کا صدر کرسی رکھ رہا ہے، تو یعنی اب یہ عدالتیں طاقت کے بغیر، زور کے بغیر، یا مسلمان اکٹھے ہوئے بغیر تو بنتا تو کچھ نہیں ہمارا۔ نہیں، یہ بات وہی ہے نا کہ جب آپ اس کے پیچھے طاقت لگائیں گے، دیکھیں پاکستان جو ہے وہ چھوٹی طاقت نہیں ہے، پاکستان ایٹمی طاقت ہے، اور پاکستان اگر کھڑا ہو جائے گا، اگر قانون موجود ہوگا اور بین الاقوامی قانون کے تحت عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ ہو اور پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اور مختلف ممالک کو بہرحال کھڑا تو ہونا پڑے گا، تو پھر ہی اس کو امپلیمنٹ کروایا جا سکتا ہے۔ فیصلہ تو خود کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جب تک امپلیمنٹ فورس سے کروایا جاتا ہے، جو امپلیمنٹ فورس جو ہے اس کو امپلیمنٹ نہ کروائے تو اس کے بغیر تو فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ عدالتیں فیصلہ کرتے رہیں جو بھی فیصلہ ہو، لیکن ظاہر ہے اگر انہوں نے اپنی عدالتوں سے بھی فیصلہ لیا، وہاں کے لوگ گئے تھے اور یہ انڈیا کی عدالتوں میں، انڈیا کی سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ ہوا ہے، اور انہوں نے فیصلہ ان سے لیا ہے کہ 370 یہ ٹھیک ہوا ہے، اور اگر وہ ان کی عدالتیں جو ہیں وہ فیصلہ کر دیتی ہیں، اور ظاہر ہے ان کو معلوم ہے کہ یہ بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے دیا، اور وہ اس کے پیچھے انڈیا کی طاقت تھی، اور انڈیا کی طاقت جو ہے وہ ان کے ججز کو فیصلہ درست نہیں کرنے دے رہی، اور نہ انہوں نے فیصلہ دیا ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان آپس میں مل کے ایک طاقت بنیں گے تو پھر یہ امپلیمنٹیشن ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑی اہم بات فرمائی کہ غلط یا صحیح وہ اپنی عدالتوں میں گئے، انہوں نے ایک اخلاقی جواز گھڑا، چلیں ہم فورس نہیں بھی ہے، کم از کم عالمی عدالتوں میں جا کے اخلاقی طور پر تو غلط ثابت کریں ان کو، ہم یہ بھی نہیں کر سکے، یہ تو بالکل ضرور کرنا چاہیے، بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب اگلی خبر بڑی عجیب خبر ہے کہ میں سوچ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ کچھ لوگوں کی قسمت کتنی تاریک ہوتی ہے۔ یہ ایک بدبخت شخص ہے ڈاکٹر صاحب، نام تو اس کا عراقی نژاد ہے، مسلمان تھا، مرتد ہو گیا، سلمان مملکہ۔ 2023 میں سویڈن میں اس نے ایک 2023 میں تو خیر یہ قتل ہو گیا ہے، اسٹاک ہوم میں اپنے گھر میں تھا، اپنے کمرے میں تھا، لائیو سٹریم اس کی چل رہی تھی، کسی نے قتل کر دیا۔ 2023 میں قرآن کو نظر آتش کرنے کا واقعہ ہوا، تو ابھی حال ہی میں یہ قتل ہو گیا۔
تو میں ڈاکٹر صاحب سوچ رہا تھا کہ عراق کا رہنے والا ہے اور مسلمان ہے، پھر پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا خبط آتا ہے، قرآن مجید کو جا کے وہاں سویڈن میں جلاتا ہے، اس پہ ظاہر ایک ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے، مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ پہلے تو آزادی اظہار کے طور پر اس کو جلانے دیا جاتا ہے، لیکن پوری دنیا کا رد عمل جب آتا ہے تو پھر انہوں نے بھی ڈاکٹر صاحب بریک کا وقت آ گیا۔ ناظرین بریک کا وقت ہے، اسی موضوع پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا ایک شخص تھا عراقی نژاد سلوان مموکا، 2023 میں اسٹاک ہوم میں یعنی سویڈن کے شہر میں اس نے ایک بڑی ناپاک جسارت کی تھی، قرآن مجید کو جلانے کی، فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ وہاں جو آزادی اظہار کا معاملہ ہوتا ہے تو مسلمانوں کے جذبات مشتعل ہوئے، اس پہ پھر بعد میں خیر سویڈن کی حکومت میں نظر ثانی بھی کی تھی کہ آزادی اظہار کا اس طرح کا ہم نہیں کرنے دیں گے کہ جس سے دنیا کے امن کو خطرہ ہو۔ تو بہرحال وہ تو سارا واقعہ ہوا، لیکن اب یہ اسی جگہ اسٹاک ہوم میں اپنے گھر میں لائیو سٹریمنگ کو یوٹیوب وغیرہ پر کر رہا تھا کہ کسی نے آ کے اس کو قتل کر دیا۔ میں ڈاکٹر سوچ رہا تھا کہ کیسی بدقسمتی ہے اور کیسی موت ہے کہ اتنی سی زندگی تھی لیکن اللہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہدایت دی، نور دیا، روشنی دی، لیکن یہ مرتد ہوا اور پھر جا کے اس طرح کی ایک موت مر گیا۔ تو بڑا بہرحال خوشی کا اظہار کیا مسلمانوں نے کہ ٹھیک ہے، ایک ایسا شخص جو دنیا کے امن کے لیے بھی خطرہ تھا اور ہمارے جذبات کے لیے بھی، اور جس کو دنیا میں رہنے کا سلیقہ بھی نہیں تھا، اس سے جہان پاک ہو گیا۔ بہرحال یہ بات تو درست ہے کہ اس کی جو موت ہوئی ہے اور قرآن حکیم کو جلانے کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں اور پھر لائیو سٹریمنگ کے دوران، تو یہ تو کوئی بھی ایسا شخص جس کے ہاتھ میں طاقت نہ ہو اور وہ صرف اور صرف بے بسی سے ان واقعات کو دیکھتا رہا ہو جس طرح کے واقعات وقوع پذیر ہوتے رہے ہیں، اور قرآن پاک کو اگر نظر آتش کیا جائے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کیا ہوں گے، ہم نہ سویڈن کو کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ ڈنمارک کو کچھ کہہ سکتے ہیں۔ ان ممالک کے ساتھ ہمارا جس طرح کا تعلق ہے، ہم سفارتی حوالے سے بھی کوئی بات ایسی مؤثر طریقے سے نہیں کہہ سکے۔ تو ایسے حالات میں اس شخص کا لائیو سٹریمنگ کے دوران قتل ہو جانا اور اپنے کیفر کردار کو پہنچ جانا خود بخود، تو ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ لیکن جہاں تک اس کی زندگی کا تعلق ہے، وہ انتہائی قابل افسوس بات ہے کہ وہ مسلمان تھا اور پھر مرتد ہوا۔ اور ظاہر ہے اگر کوئی مسلمانوں کی ایسی سٹیٹ ہو جو باقاعدہ اسلامی ریاست ہو اور اس کے اندر کوئی شخص رہ رہا ہو اور پھر وہ مرتد ہو تو وہ اپنے سسٹم کے ساتھ بغاوت کرے تو اس کی سزا تو ہے ہی موت۔ تو صرف بغاوت کر دینے کی پھر اس نے قرآن جلایا اور پھر اس قدر جو ہے سنگین اس نے جرم کیا اور پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان سب مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے، تو سزا تو اس کی بنتی تھی اور یہی بنتی تھی اگر کوئی شخص اگر مسلمان پاور میں ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر ہے، پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک تدبیر انسانوں کی ہے، ایک تدبیر اللہ کی ہے۔ تو بہرحال یہ بالآخر کیفر کردار کو پہنچا۔ اس سے مسلمانوں کو حوصلہ پکڑنا چاہیے اور اللہ پر اپنے ایمان کو مزید پختہ کرنا چاہیے، اور دوسری طرف جتنے بھی دنیا میں شرپسند عناصر ہیں ان کو اس سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ ابھی ہم امریکہ کی بات کر رہے تھے اور ٹرمپ کی بات کر رہے تھے، اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے اور لوگوں کے اوپر زیادتی کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک فی الوقت جو ہے اس کا جواب نہ دیا جا سکے اور اس کو کوئی کیفر کردار تک نہ پہنچا سکے، لیکن اللہ کی تدبیر پر جس وقت چلتی ہے، جب اللہ کی لاٹھی چلتی ہے تو پھر وہ اسی طرح چلتی ہے اور کوئی نہ کوئی اس کا عبرتناک انجام ہوتا ہے۔ ان کو عبرت پکڑنی چاہیے، مسلمانوں کو اس سے اطمینان، اعتماد اور اللہ پر ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، اور اپنے معاملات مسلمانوں کو بھی درست کرنے چاہیے، اور جو لوگ جو ایسی ریاستیں یا جو انڈیویجولز اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہیں ان کو اپنے کردار پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور اپنا معاملات درست کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب چونکہ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم کنیکٹڈ ہیں پوری دنیا کے ساتھ، اور ہر شخص اپنی وال پر کوئی بات کر سکتا ہے اور کر دیتا ہے اور اس کو پھر لوگ پڑھتے بھی ہیں، اس والے سے ایک اعتراض کیا گیا جب یہ قتل ہوا تو کچھ لوگوں کی طرف سے کہ ایک کتاب اگر جل جاتی ہے تو اس سے تمہارا مذہب جھوٹا تو ثابت نہیں ہوتا، تم کیوں ایک شخص کی زندگی لیتے ہو؟ کیا تم اتنا ہی ڈرتے ہو کہ کتاب جلنے سے؟ کیا اتنا کمزور ہے تمہارا عقیدہ، تمہارا ایمان، تمہارا اسلام کہ تم
جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، تو اس اعتراض کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اگر کسی کے باپ کو گالی دی جائے تو باپ کو تو کچھ نہیں ہوتا، تو آپ کیوں آگ بگولا ہو جاتے ہیں؟ ٹھیک، تو اس کو تو کچھ نہیں ہوا ہوتا، اس سے اصل میں صرف جذبات بھڑکائے جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن کو نہ کچھ ہونا ہے نہ کچھ ہوا ہے، اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ آپ تو اوراق جلا رہے ہیں نا، اوراق ایک کاغذ جلا رہے ہیں، آپ جو بھی کچھ اتنے کاغذ اتنے مصحف جتنے مرضی آپ جلا دیں تو بھی قرآن تو ختم ہونے والا نہیں، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ لیکن یہ بات کہ اس سے جذبات نہ بھڑکیں، ہم آگ بگولا نہ ہوں اور مسلمانوں کے جذبات جو اشتعال میں نہ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل یہ تو ایسے ہی ہے جب آپ کسی کی ماں کو کسی کے باپ کو گالی دے، اس کے بعد وہ کہے گالی دے دی ہے کیا فرق پڑتا ہے، جیسے میری ماں کو کیا ہوا ہے، میرے باپ کو کیا ہوا ہے، نہیں ہوا ہے۔ اور وہی کچھ ہوتا ہے جب آپ کسی کے جو ماں باپ کو کہنے سے یا ماں باپ کو گالی دینے سے جتنے جذبات مشتعل ہوتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ جذبات مشتعل ہوتے ہیں جب اللہ، رسول، قرآن اور ہماری جو اعتقادات ہیں ان پہ کسی پہ کوئی حرف آئے اور کوئی ایسی بات کی جائے تو کہیں زیادہ اس سے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ بالکل صحیح۔ اور ڈاکٹر صاحب جیسے مطلب مختلف ممالک اپنے پرچم کا احترام کرتے ہیں، گرنے نہیں دیتے، اپنے شعار کا احترام کرتے ہیں، تو وہاں بھی یہ دیکھیں وہ جب شعار کی بات کی جاتی ہے تو شعار میں تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ دیکھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ کا لفظ قرآن میں استعمال کیا، اور شعیرہ جو ہے وہ کوئی بھی امتیازی نشان ہو سکتا ہے، وہ آپ کا قومی جھنڈا ہو سکتا ہے، وہ آپ کا قومی ترانہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، آپ ان کے احترام کرتے ہیں۔ لیکن بھائی قرآن جو ہے یہ شاعر سے بھی بڑا شاعر شعیرہ کلام اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کے بارے میں کوئی کسی عام شاعر میں سے کسی شعیرہ کی بے حرمتی کی جا رہی ہو تو شاید برداشت کی جا سکتی، وہ بھی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ مثلا آپ کوئی مسجد گرا دی جائے، کوئی آپ کسی جہاں پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھنے والی جگہ کو خراب کر دیا جائے، یا کوئی بھی اسی طرح سے جیسے قومی ترانہ اور قومی نشانات کی بات ہوئی ہے۔ لیکن قرآن بھائی ان سب سے بڑھ کر ہے، اور مسلمان جو ہیں اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اور کبھی بھی برداشت نہیں ہو سکتا۔ آپ جب چھوٹے آپ قومی جھنڈے کو کسی جگہ پہ دیں نا اجازت کہ کوئی ملک جو ہے وہ اپنے قومی جھنڈے کو جلانے کی اجازت دیتا ہے، اور اس کی سزا ہے باقاعدہ، اور یہ جب قومی جھنڈے کو جلانے کی اجازت نہیں ہے تو قرآن کو جلانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہم یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ویسے پتہ ہے ان کو یہ چاہیے کہ مسلمانوں نے تو جو تعلیم حاصل کی ہے قرآن سے وہ یہ ہے کہ جو غیر مسلموں کے جو ان کے جھوٹے معبودان باطل ہیں ان کو بھی برا نہیں کہنا، ان کو بھی گالی نہیں دینی، اس لیے کہ وہ مقابلے میں آ کے وہ اللہ کے بارے میں بات کریں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں گے، لہٰذا آپ نے ان جھوٹے لوگوں کے بارے میں کوئی گالی نہیں دینی، اس کے بارے میں ایسی بات نہیں کینی۔ مسلمانوں کو تو یہ ادب سکھایا گیا ہے، لہٰذا مسلمان تو کبھی بائبل کو اس طرح سے برا نہیں کہتے۔ جو تحریف کی بات ہے جو قرآن نے بات کی ہے علمی طور پر، وہ مقابلے بھی ہوتے ہیں، وہ مباحثے بھی ہوتے ہیں، علمی طور پر آپ بھی مباحثے کر لیں، کیا درست کیا غلط وہ جتنے مرضی مباحثے کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ اب بائبل کو پکڑے اور بائبل کو جلا دیں؟ یہ کیا بالکل ایک بدتمیزی ہے۔ اور جب آپ بائبل کو جلائیں گے تو جس طرح سے جتنی مسیحی برادری ہے ان کے جذبات مشتعل ہوں گے، تو ایسے ہی قرآن کو جلانے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات مشتعل ہوتے ہیں۔ قرآن کو کچھ نہیں ہوتا، مسلمانوں کو ہوتا ہے، اور جب مسلمانوں کو ہوتا ہے تو اس کا پھر نتیجہ تو بھگتنا پڑے گا۔ بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، یعنی اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے، دو چیزیں میں نے کشید کی ہیں آپ کی گفتگو سے۔ ایک تو آپ نے یہ جو دلیل دی کہ ہمیں غیر مسلموں کے نشانات یا مقدس ہستیاں یا معبودان باطلہ کی توہین سے منع اس لیے کیا گیا ہے کہ کوئی ادھر نہ کرے، اس کا مطلب اس کی نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل یہ دینی فریضہ ہے کہ ہم ان کی توہین جواب میں بھی نہیں کروا سکتے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو دوسرا ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی جلاتا ہے تو یہ تو اس پہ اعتراض آتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس کوئی دلیل سے جواب نہیں تھا جو جلانا پڑا، آپ کو جلانے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ آپ کے پاس دلیل ہے تو لائیں۔ بالکل بالکل ٹھیک، جی شکریہ۔ ناظرین بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب، پچھلے دنوں کراچی میں ایک خاتون آ گئی امریکن، اور اس پر بہت زیادہ گفتگو ہوئی، سرکاری سطح کی شخصیات بھی اس میں گفتگو کرتی رہیں، ہمارے گورنر نے بات کی، ایک آدھ اور سیاسی شخصیت نے بات کی، سوشل میڈیا پر تو بہت زیادہ کام چلا۔ وہ خاتون خیر ابھی بھی ادھر ہی ہے، ابھی وہ ہاسپٹلائزڈ ہو چکی ہے۔ یہ کافی عمر رسیدہ خاتون ہے ڈاکٹر صاحب، امریکن خاتون ہے، بلیک یعنی وہاں جو ایک نسل ہے اس سے اس کا تعلق ہے۔ تو کراچی کا کوئی لڑکا تھا 19-20 سالہ،
وہ چیٹ شیٹ کرتا رہا اس کے ساتھ انٹرنیٹ پر. تو اس نے سوچا ہوگا کوئی امریکن ہے, کوئی مطلب بہتر مستقبل مجھے مل جائے گا. کوئی بادشاہت ہوئی, وہ کراچی آ گئی. جب کراچی آئی تو اس نے اسے نہیں پہچانا لڑکے نے, کیونکہ وہ فلٹر یا جو بھی انٹرنیٹ پر اپنے آپ کو چھپا کے اور اچھا بنا کے پیش کیا جا سکتا ہے وہ اس طرح کرتی رہی. تو یہ میرا خیال بیچارہ سادہ آدمی تھا, اس نے کوئی فلٹر نہیں لگایا, تو اس نے اس کو پہچان لیا اور آ کے پکڑ لیا. تو اس نے جب دیکھا کہ یہ کیا مطلب مسئلہ سامنے آ گیا, تو یہ تو دوڑ گیا پھر یہ دوڑ گیا اور اس کے گھر والے بھی دوڑ گئے. تو لیکن وہ بھی کوئی پکی تھی, وہ آ کے ان کے گھر کے باہر بیٹھ گئی. وہ پھر میڈیا پہنچ گیا. پہلے تو کوشش کی گورنر صاحب نے کہ کوئی ٹکٹ کہہ رہی میرے پاس پیسے نہیں ہیں, ٹکٹ شکٹ دے کے تو اس کو بھیجا جائے, سفارت خانے بھیجا جائے, لیکن ہر دفعہ یہ بدل جاتی تھی. تو اس پہ ڈاکٹر صاحب بڑی ساری باتیں اس حوالے سے بھی ہوئیں کہ پاکستانی مرد ایسے ہیں کہ جو کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلتے ہیں, گھر بلاتے ہیں, بے وفائی کرتے ہیں. پھر ایک ویڈیو اس کے سامنے آئی, مجھے نہیں پتا کہ وہ اصلی بندے کی ہے یا کہ نہیں. اس نے کہا کہ دھوکہ تو میرے ساتھ ہوا ہے, کہ یہ وہ ہے ہی نہیں جو کہتی تھی. تو کیا ڈاکٹر صاحب اسباق ہیں ہماری نوجوان نسل کے لیے اس طرح کے معاملات؟ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر بات بھی ہو جاتی ہے, دنیا میں کہیں بھی ہو سکتی ہے, تو اس کے پھر جو یعنی نتائج نکلتے ہیں وہ پوری قوم کے لیے یا خاندانوں کے لیے یا اگلی زندگی کے لیے بڑے عجیب ہو سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے یا یہ جو سوشل میڈیا ہے جس سے رابطے کے جو ذرائع ہیں, اس سے اب جتنی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے, جتنی زیادہ ترقی ہو رہی ہے, اتنی زیادہ دھوکے کے چانسز بڑھ رہے ہیں. بالکل صحیح. کہ ایک دوسرے سے آپ جتنا مرضی دھوکہ کرنا چاہیں, مطلب آواز کا فلٹر لگ سکتا ہے اور آپ آواز کا فلٹر لگا کے لڑکا لڑکی بن کے بات کر سکتا ہے, لڑکی لڑکا بن کے بات کر سکتی ہے. پھر تصویر جو ہے وہ اپنی فلٹر لگا کے آپ خوبصورت بنا کے اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں, یا خوبصورت آدمی اپنے آپ کو بدصورت بنا کے بھی پیش کر سکتا ہے. یہ ساری چیزیں اب ممکن ہیں. بالکل. لہٰذا اس میں تو دھوکہ ہی دھوکہ ہے. اور اصل تو وہ لوگ احمق ہیں جو اس کی بنیاد پر, سوشل میڈیا کے رابطے کی بنیاد پر اپنی زندگی کے فیصلے کر لیتے ہیں. اور پھر زندگی کے فیصلے ماں باپ اگر ان کی زندگی کا فیصلہ کر لیں تو اس پر ان کو اعتماد نہیں ہے. اور اگر سوشل میڈیا کے دھوکے کے ذریعے سے وہ اپنا فیصلہ کرتے ہیں, وہ صحیح رہ جائے یا غلط رہ جائے, ایک الگ بات. بہت خوبصورت بات. لیکن ہے تو وہ اس قدر یعنی دھوکے کا سامان کہ اس میں 90% امکان کے دھوکہ ہوگا, اور صرف یہ ہے کہ 10% امکان ہے کہ شاید سچ ہو. اس پر ہمیں اعتماد ہے, والدین کی بات پر اعتماد نہیں. اور ہر بندہ جو ہے وہ والدین کے اوپر اعتراض کرتا ہے کہ والدین ظالم ہیں, والدین فلاں. یہ سسٹم کے اوپر اعتماد کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو لوگ لڑکے بھی اور لڑکیاں اپنے اوپر کر رہے ہیں. اب جہاں تک اس اسپیسیفک کیس کی بات ہے, تو دیکھیں وہ خاتون جو ہے جو کچھ بھی ہے, اس خاتون نے بھی, وہ بھی کوئی کم احمق نہیں ہے. بالکل. کہ اس نے بھی اپنے شوہر کو طلاق دی, اپنے 2 بچے چھوڑے, ملک اور چھوڑا. اگر وہ سچ کہہ رہی ہے تو وہ ملک چھوڑا اور 2 بچے چھوڑ کے وہ ایک 19 سالہ نوجوان کے پیچھے جو ہے وہ چھوڑ کے پاکستان آ گئی. اور پاکستان آ کے یہ ایک اس نے اپنے ظلم کے اوپر ظلم کیا کہ ایک تو سوشل میڈیا کے اوپر اعتماد کیا, اور دوسرا ہی وہ اپنے بنا گھر تباہ کر کے آ گئی. اس کا مطلب ہے جو لسٹ ہے, جو ہوس ہے, وہ اس کے پیچھے جانا, اور خاص طور پہ جو شادی شدہ خاتون ہے اس کے ساتھ بات کرنا, اور شادی شدہ خاتون کا کسی دوسرے کے ساتھ بات کرنا, چاہے وہ غیر مسلم ہو اور چاہے مسلم ہو. مسلمان ہو تو اس کے اوپر جو عدم وفاداری کی بات, اس کے ساتھ ساتھ جو گناہ کا پہلو اس کے اوپر لازم آتا ہے. تو اگر کوئی غیر مسلم ہے تو کم از کم عدم وفاداری تو وہ کر رہی ہے نا. اس نے اپنے شوہر کے ساتھ دھوکہ کیا جب وہ کسی نوجوان لڑکے سے بات کر رہی تھی. تو گویا سوشل میڈیا کے فتنے میں سے ہی ایک فتنہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا شوہر بھی کسی سے اسی طرح سے پینگیں بڑھائے ہوئے ہو, اور اس نے آگے پینگیں بڑھائی ہوئی ہیں, اور وہ بچے 2 چھوڑ کے اور یہ ادھر آ گئی ہے. اس کا شوہر پتہ نہیں کہاں اور چلا جائے گا, بچے کس طرح سے سفر کریں گے, کیا ہوگا, یہ اگلی کہانی ہے. لیکن اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو ایک اگلی زندگی کے لیے تیار کر لینا سب سے بڑا دھوکہ اور سب سے بڑا فتنہ ہے. پاکستان کے, پوری دنیا کے لوگوں کو اس بات سے, یہ جتنے بھی نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں ان کو اس بات سے عبرت لینی چاہیے. پھر ایک پہلو اور ہے اس بات کا. دیکھیں یہ امریکن سٹیزن ہے یہ,
اور امریکی شہری، ہم نے یہاں پہ ریمنڈ ڈیوس بھی دیکھا تھا بالکل، جس کے لیے پوری امریکی ریاست حرکت میں آ گئی تھی اس نے، اور پاکستان کی ریاست کو ہلا کے رکھ دیا تھا کہ کیونکہ وہ ایک اور طرح کا آدمی تھا بھی وائٹ اور تھا بھی ان کے کام کا آدمی اور خاص قسم کے وہ کام کرتا تھا، اس لیے اس کے لیے ساری مشینری حرکت میں آ گئی۔ یہ خاتون ایک تو بلیک ہے، اور بلیک اور وائٹ کی تمیز ابھی تک پوری دنیا کے اندر پائی جا رہی ہے، تو یہ اسلام تھوڑی ہے کہ اسلام نے جو ہے وہ بلیک اور وائٹ کو سب کو جو ہے برابر حقوق دیے ہوئے ہیں، یہ تو ان کے اپنے حقوق ہیں، اور انہوں نے کسی عربی کو اجمی پر، ہاں جی، اسلام نے تو کسی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں دی، اور اسلام میں چاہے کوئی گورا ہو چاہے کالا ہو سب برابر ہیں۔ اچھا، انہوں نے اب خود اپنے قانون میں ان کو برابر قرار دیا ہوا ہے، لیکن عملاً وہ برابر نہیں ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اتنے دنوں سے یہاں ڈرامہ چل رہا ہے، اور وہ خاتون ذلیل ہو رہی ہے، اور رسوا ہو رہی ہے، یہی کہہ رہا ہوں نا، وہ رسوا ہو رہی ہے، اور کوئی جو ہے امریکی ریاست کو کچھ نہیں ہو رہا، اور کسی کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ہمارا شہری ہے۔ اب اس میں سفارت خانہ جو ہے انٹروین نہیں کر رہا، کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا، اور وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ پاکستانی وہ سنا سندھ کے گورنر نے کچھ اس میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کیا ہی کسی اور نے، اور عملاً اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ یہ تو امریکہ اپنی شہری کو وہ واپس لے جائے، اور جو بھی انتظام کرے اس کے لیے کر لے۔ اب یہاں پہ تو ظاہر ہے اب روز سوشل میڈیا کے اوپر ڈرامہ رچا ہوا ہے، ہر روز کوئی آدمی جو ہے وہ اپنا تصویر ساتھ لگا کے جی میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ دوسرا اٹھتا ہے، بڑے آفرز آ رہے ہیں، وہ آفرز، یہ بکواس ہے نا، وہ بھی ساری کی ساری اسی طرح بکواس ہیں جیسی وہ ہے، یعنی اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور وہ یہ دن بدن یہ تو دیکھیں، ایک تو سوشل میڈیا کو کسی بھی طور سیریس نہیں لینا چاہیے، یہ اس قدر بڑا فتنہ ہے کہ آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اس کا دوسرا یہ کہ اگر کوئی ملک کسی کو اپنا سٹیزن شپ دیتے ہیں، شہریت دیتے ہیں، تو پھر ملکوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ برابر سلوک کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کے ساتھ ایک طرح کا سلوک اور دوسرے کے ساتھ دوسری کی طرح کا سلوک۔ پاکستانیوں کو، پاکستانی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو پکڑے اور پکڑ کے امریکی سفارت خانے کے حوالے کر دے، بس اس کے علاوہ کچھ کرنے، ٹکٹ واپس دینا یا واپس بھیجنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ وہ آئی ہے، وہ اس کے پاس ویزا ہے، بہرحال یہ ایک قانونی رکاوٹ اس میں ہے کہ جب اس کے پاس جب تک ویزا ہے تو وہ تو ایکسپائر ہو گیا میرا خیال، اگر اس کے پاس جب تک ویزا ہے تب تک تو نہیں کچھ کہا جا سکتا، پر ویزا اس کا ایکسپائر ہو گیا تو اس کو پکڑ کے ڈیپورٹ کر دینا چاہیے یا اس کے سفارت خانے کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ یہ ڈرامہ ختم ہو۔ وہ پتہ نہیں، وہ سوشل میڈیا کو بھی ایک موضوع ملا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا والے تو ایسے لگتا ہے جیسے فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو کوئی موضوع ملنا چاہیے اور اس کے اوپر پھر وہ میمز پہ میمز بنائے جاتے ہیں، اور معاملہ خلقت شہر تو کہنے کو فسانہ مانگے۔ بالکل صحیح۔ ناظرین اکرام، ڈاکٹر صاحب نے بڑا برجستہ جواب تجویز کیا ہے، اور میں اس پہ بڑا محظوظ ہو رہا ہوں کہ وہ ٹرمپ جو جہاز بھر بھر کے پوری دنیا کے تارکین وطن واپس کر رہا ہے، پاکستان بھی ایک چھوٹا سا جہاز لے اور اس کی بھی جا کے ٹرمپ کو دے دے تاکہ اسے پتہ چلے کہ ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب، اپنی کمیونٹی کی بہبود کے لیے، فلاح کے لیے کام کرنا یہ بڑا ایک اہم کام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یعنی جو معاہدہ حلف الفضول ہوا تھا وہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے۔ یہ خبر ہے کہ ایک عرفانی فانی نامی ایک شخص تھا جو ٹرک ڈرائیور بھی تھا، شاعر بھی تھا، وہ بیچارہ یعنی بچے تھے چھوٹے چھوٹے اور بیوی تو تھی، شادی شدہ تھا، وہ فوت ہو گیا۔ جب فوت ہو گیا تو بچے یتیم ہو گئے اور بیوہ ہو گئی، خاتون کوئی سہارا نہ رہا، تو ان کے جو ساتھی تھے ڈرائیور، انہوں نے یہ کیا کہ پیسے اکٹھے کیے، 46 لاکھ روپے، پھر اس کا ایک ٹرک خریدا اور اس کو کسی کمپنی کو دے دیا کہ اس میں سے آدھا جو پیسے آئیں گے وہ اس گھر کا روزگار چلتا رہے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب، یعنی بطور کمیونٹی کے اس طرح اپنے کسی ساتھی کا خیال کرنا اس کے جانے کے بعد مستقل بنیادوں پر، کیونکہ بعض دفعہ کچھ لوگ وعدہ کر لیتے ہیں لیکن نبھا نہیں پاتے، تو یہ بڑی اچھی خبر لگ رہی مجھے۔ تو دیکھیں، خیال تو میرا خیال ہے پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اپنا کوئی کولیگ، اپنا کوئی رشتہ دار یا اپنا کوئی قریبی جو ہے وہ فوت ہو اور پیچھے بچوں کا کوئی سہارا نہ ہو تو کوئی خیال نہ کرے۔ خیال تو کرتے ہیں، یعنی جس قدر میری معلومات ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ جو ہیں ان کو بس زمانے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں اور بالکل کوئی خیال نہ کرے۔ عام طور پر خیال کرتے ہیں، لیکن خیال کرنا بس اسی طرح ہوتا ہے، کسی نے تھوڑے بہت پیسے دے دیے، کسی نے کچھ کر دیا، لیکن مستقل انتظام کرنا یہ ہے اصل میں شاندار بات کہ ان کے لیے مستقل آمدن کا انتظام کر دیا ہے، اور وہ پتہ چلا کہ وہ جو اس سے جو نصف آمدن آئے گی وہ بھی کوئی
1.5-2 لاکھ روپے کے قریب ہوگی، اب جس سے ان کا جو ہے وہ روزگار چلتا رہے گا، اور یہ کوئی مستقل سسٹم بنا لیا۔ اسی طرح یہ ہے اصل کرنے کے کام کہ اگر کوئی ہم نے کسی کے لیے کام کرنا ہے تو کسی کو 10 روپے زکوٰۃ کے یا صدقے کے دینے بکاری نہ بنائیں، ان کے لیے اس طرح کا بندوبست کریں تاکہ وہ کوئی بھی دیکھیں ہمارے ارد گرد کسی کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو بہت اچھی مثال ہے اور اس سے لینا یہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ ٹرک ڈرائیور ہیں اور ٹرک ڈرائیوروں نے آپس میں مل کے اتنی بڑی جو ہے وہ سینسیبل بات کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرک ڈرائیور جو ہے باقی کمیونٹی سے زیادہ سیانے لوگ ہیں، اور انہوں نے اتنا اچھا جو ہے بہترین پلان بھی کیا اور پلان کر کے اس کے اوپر عمل درآمد بھی کیا۔ باقی لوگوں کو بھی یہی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور بات ہے، یعنی وہ جو جانے والا ہے اس کا بھی یہ پہلو سامنے آتا ہے۔ ایک تو شاعر تھا اور میرا خیال اس کا رویہ اتنا اچھا تھا کہ اس کو سارے بھائی جان کہتے تھے، یعنی جیسے وہ قرآن مجید کی بھی مجھے ریفرنس یاد آ گیا کہ وہ بچوں کی دیوار تعمیر کرے کہ باپ اچھا تھا۔ تو اگر ہم خود اچھے ہوں اور اچھا سلوک کر کے جائیں تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے بندوبست کر دیتا ہے۔ یہ بھی درست بات ہے، یہ پہلو بہت اچھا ہے کہ جو شخص نیکی کرتا ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو آپ نے حوالہ دیا ہے نا، وہ حوالہ تو اگر ہمیں یاد رہے نا تو ہر شخص نیک بن جائے، کیونکہ وہاں نیک لوگوں کے بچوں کے لیے کہ وہ جو نیک والدین تھے وہ فوت ہو گئے، ان کے بچوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے تھا، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیک لوگ اس دنیا سے فوت ہو جاتے ہیں ان کے بچوں کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو جن لوگوں کو دنیا میں بھی، یعنی جب وہ دنیا میں ہوتے بھی ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، اور بعد میں جانے کے بعد بھی حفاظت کرتا ہے۔ تو جن لوگوں کو اپنے بچوں کی حفاظت کا خیال آتا ہے، ویسے ہم بہت کچھ کرتے ہیں بچوں کے لیے، تو ہم اتنا ہی کر لیں کہ ہم خود نیک بن جائیں، برائیاں چھوڑ دیں، نیک بن جائیں، اور ایسے نیک بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے لیے، یعنی ہم خود اپنے لیے نیک نہیں بن سکتے تو اپنے بچوں کے لیے تو بن سکتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی طرح کا ایک معاملہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اسی طرح نیکی کرتا تھا، تو ان کے جو کولیگز تھے انہوں نے سب نے مل کے ایک بہت اچھا شاندار کارنامہ کیا ہے۔ یہ بہرحال ایک بہت ہی اچھی شاندار مثال ہے کمیونٹی کے لیے۔ لوگوں کو اس طرح کی مثالوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور اس طرح کے معاملات پر صرف یاد نہیں ہے بلکہ کوئی وقت آئے تو عمل درآمد کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، یہ جو لوگ اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں، نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ایسی ایک اور شخصیت ہے، پشاور سے اس کا تعلق ہے، عرب شاہ اس کا نام ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کرتا کیا ہے، 29 سال اس کی عمر ہے، روزانہ 100 سے زائد بچیوں کو مختلف سکولوں میں وہ پڑھتی ہیں۔ اس کے پاس رکشہ ہے، 20 سے 25 چکر لگانے پڑتے ہیں یا کم و بیش اس سے بھی زیادہ۔ تو یہ ہر بچی کو اس کے گھر سے پک کرتا ہے فری آف کاسٹ، اس کے اسکول جا کے ڈراپ کرتا ہے، پھر چھٹی کے ٹائم لیتا ہے، پھر اس کے گھر واپس کرتا ہے، کبھی پیسے نہیں لیتا، ایسے ہی کرتا رہتا ہے۔ ہوا کیا ڈاکٹر صاحب، یہ کہتا ہے کہ میری بہنیں تھیں، غربت کی وجہ سے اور کنوینس کی وجہ سے وہ اسکول نہیں جا سکیں، زیور تعلیم سے آراستہ نہیں ہو سکیں، تو اب میں بڑا ہو گیا، اس وقت نہیں اس کا بس چلتا ہوگا یا کوئی معاملہ ہوگا، تو اب میں چاہتا ہوں کہ میرے ارد گرد کوئی بچی اس وجہ سے اسکول جانے سے نہ رہ سکے کہ اس کے پاس جانے کا یا تو پیسے نہیں، یا کوئی ذریعہ نہیں، یا کوئی محرم نہیں، تو میں ان کا بھائی ہوں سب کا، اور یہ میری بہنیں ہیں۔ تو یہ سلسلہ ڈاکٹر صاحب بڑا اس کو مقبولیت بھی حاصل ہے اور لوگ پسند بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع رسانی کا کام کرتا ہے۔ یعنی آدمی اپنے لیے تو ساری دنیا جیتی ہے، جی، تو اصل جینا وہ ہوتا ہے، اصل زندگی وہ ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے ہو۔ لہٰذا یہ کوئی رکشہ ڈرائیور ہو یا کوئی بزنس مین ہو یا کوئی دکاندار ہو یا کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس نے یہ طے کر لیا نا کہ اس نے دوسروں کے لیے زندگی گزارنی ہے، تو پھر یہ دنیا بھی اس کے لیے جنت بن سکتی ہے اور آخرت کی جنت بھی سیکیور ہو سکتی ہے۔ اصل میں دنیا کے لیے، وگرنہ جب تک آپ اپنے ذات کے لیے کرتے رہیں گے تو اپنی ذات کے لیے تو سب دنیا کرتی ہے، جانور بھی کرتے ہیں، آپ اپنے جانور بھی بلکہ بعض اوقات دوسروں کے لیے بہت کرتے ہیں، تو ہر ایک کا ایک اپنا کنیکشن ہوتا ہے۔ تو اس میں اس مثال کی یہ بھی بڑی شاندار مثال ہے، اور اس مثال سے بھی یہی ہمیں عبرت ملتی ہے اور سبق ملتا ہے کہ میں اور آپ ہم سب دوسروں کے لیے زندگی گزارنے والے بن جائیں، نہ کہ اپنے لیے زندگی۔ اور ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے نیک ہو جائیے، زندگی دوسروں کے لیے گزاریے،
جو دوسروں کے لیے ہو جاتا ہے من کان للہ کان اللہ لہو، اللہ اس کا ہو جاتا ہے، دنیا بہتر ہو جائے گی، آخرت بہتر ہو جائے گی۔ آئیے آج سے عہد کریں کہ ہم اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جئیں گے، کیونکہ جب ہم دوسروں کے لیے جئیں گے تو ہمارے بندوبست اللہ فرمائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔